بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ جو سوال کیا گیا کہ وضو کرتے وقت سر پہ دوپٹہ ہونا ضروری ہے یا نہیں، تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کس جگہ پر وضو کر رہی ہیں۔ اگر آپ اپنے مخصوص کمرے میں جہاں پر آپ اور آپ کے شوہر کے علاوہ کوئی اور نہیں گئے، کوئی اجنبی مرد یا آپ کے دیور جیٹھ کوئی بھی نہیں گئے، ایسی جگہ پر اگر آپ وضو کر رہی گئے تو ایسی صورت میں اگر سر پر دوپٹہ نہ بھی ہو اور بغیر دوپٹے کے اگر وضو کرنا آپ چاہیں تو شریعت کے اعتبار سے آپ کو اجازت ہے، آپ وضو کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ پر وضو کر رہی گئے جہاں پر آپ کے دیور یا آپ کے جیٹھ کی نظر بھی آپ پر پڑ سکتی ہے یا کوئی اجنبی مرد کی نظر بھی آپ پر پڑ سکتی ہے، تو ایسی جگہ اگر آپ وضو کر رہی گئے تو پھر آپ کو دوپٹہ اوڑھ کر ہی وضو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے سر کے جو بال ہیں ان کو بھی چھپانا ضروری ہے، اجنبی مرد سے غیر محرم سے ان کو چھپانا ضروری ہے۔ لہٰذا جب کسی اجنبی مرد کی دیور یا جیٹھ کی نظر آپ پر پڑ سکتی ہے تو ایسی جگہ پر آپ دوپٹہ اوڑھ کر ہی وضو ادا کریں، وضو کریں۔ تو یہ دونوں صورتیں ہیں، اگر آپ اپنے کمرے میں گئے بغیر دوپٹے کے بھی وضو کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اگر باہر گئے دیور جیٹھ وغیرہ کی نظر پڑ سکتی ہے تو ایسی جگہ پر آپ کو دوپٹہ اوڑھ کر ہی وضو ادا کرنا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے حضرت، اور اکثر یہ نشست میں پوچھا ہی جاتا ہے کہ حیض کے جو ایام ہیں کم سے کم کتنے دن ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے صحیح رہنمائی فرمائیں۔ میں تمام اسلامی بہنوں اور ماؤں سے گزارش کروں گا کہ بہت توجہ کے ساتھ ان مسائل کو سماعت کریں، اس لیے کہ بہت عورتیں ان مسائل سے ناواقف گئے اور وہ یہ مسائل پوچھ بھی نہیں پاتی گئے اور علم حاصل نہیں کر پاتی گئے، جن کی بنیاد پر شریعت کے احکام کے مطابق ان کا عمل نہیں ہو پاتا۔ تو یہ جو حیض کا خون آتا ہے جس کو پیریڈ کا خون کہتے ہیں، اس کو ماسک کا خون بھی کہا جاتا ہے، تو شریعت نے اس کے بھی احکام بیان فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ تمامی خواتین کے لیے یہ مبارکباد ہے، یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم جس مذہب کی پیروی کرنے والے ہیں اور ہم جس مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، اس مذہب نے ہمیں صرف نماز اور روزے ہی کے مسائل نہیں بتائے گے، ہمیں صرف حج اور زکوٰۃ ہی کے مسائل نہیں بتائے گے، بلکہ ہماری زندگی میں ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے اس مذہب نے ہمیں ان تمام چیزوں کے مسائل بھی ہم کو بتا دیے گئے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے، زندگی کے کس مرحلے میں کس طریقے سے عمل کرنا ہے، ہمارے مذہب نے ہم کو یہ بھی بتا دیا گیا۔ تو یہ جو پیریڈ کا خون ہوتا ہے مذہب اسلام نے اس کی بھی تعلیمات ہم کو سکھائی گئے اور اس کے بھی احکام ہم کو بتائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ احکام کیا گئے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ کم سے کم 3 دن اور 3 رات یعنی مکمل 72 گھنٹے 72 گھنٹے مکمل، یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے۔ یعنی اگر 72 گھنٹے سے 1 منٹ بھی کم آتا ہے خون اور بند ہو جاتا ہے 72 گھنٹے سے پہلے تو پھر وہ حیض کا خون نہیں مانا جائے گا۔ تو کم سے کم اس کی مدت یہ ہے 72 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 10 دن اور 10 راتیں۔ اگر 10 دن اور 10 راتوں کے بعد بھی خون آتا ہے تو پھر وہ حیض اور پیریڈ کا خون نہیں مانا جائے گا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق حیض اور پیریڈ کے خون کے جو ایام ہیں وہ یہی ہیں۔ اور حیض کے خون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
وہ بھی شریعت نے ہم کو بتایا گیا کہ پیریڈ کے خون میں آپ کیا کر سکتی ہیں کیا نہیں کر سکتی. تو حیض کے خون میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی گے, روزہ نہیں رکھ سکتی گے, قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی گے, اور آگے جب حیض کے دن ختم ہوں گے تو جو نمازیں آپ نے ادا نہیں کی گئے وہ نمازیں تو معاف ہو جائیں گی, ان نمازوں کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو روزے آپ نے چھوڑے تھے ان روزوں کی قضا بعد میں آپ کو کرنی پڑے گی. جیسے 4 روزے مثال کے طور پر حیض کے خون کی وجہ سے 4 روزے چھوٹ گئے تو بعد میں وہ 4 روزے آپ کو ادا کرنے پڑیں گے, لیکن وہ 4 روزوں کی جو نمازیں گئے ان نمازوں کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ نمازیں معاف گئے. تو یہ حیض کے خون کے حوالے سے جو ایک اجمالی طور پر اس کے جو احکام کے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے. لیکن کبھی حضرت ایسا ہوا کہ حیض آیا اور 3 دن اور 3 راتوں سے بالکل کم آیا, یعنی 72 گھنٹے سے جو مقدار ہے اس سے کم آیا, تو اس نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ اب ان 3 دن کے اندر جو خون بند ہو گیا اور اس کے بعد خون آیا ہی نہیں, تو وہ جو نمازیں چھوڑ دی تھی ان نمازوں کے حوالے سے حکم یہی رہے گا. سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ جب تک 3 دن اور 3 راتوں تک یعنی 72 گھنٹے تک خون نہیں آئے گا وہ حیض کا خون تو مانا نہیں جائے گا. تو حیض کا خون نہیں مانیں گے تو ان دنوں میں تو وہ نماز ادا کر سکتی ہے. اب اگر بعد میں نماز پڑھ رہی تھی, بعد میں کیا ہوا 72 گھنٹے سے زیادہ خون آیا, تو اب وہ جو 3 دن کی نمازیں پڑھی تھی ان 3 دن کی نمازوں کی وہ 3 دن کی نمازیں اب چونکہ معاف ہی گئے حیض کے دن ہونے کی وجہ سے, تو ان نمازوں کو پھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اگر 72 گھنٹے کے اندر خون بند ہو گیا تو وہ پھر حیض کے دن ہے نہیں, لہٰذا ان دنوں کی جو نمازیں ادا کی گئے وہ بھی صحیح ہو جائے گی. جی. اب حضرت ایسا ہوا کہ زیادہ سے زیادہ 10 دن کی مقدار ہے جی, اب 11 دن آیا تو 10 دن جو نماز ادا نہیں کی ہے تو اس کی قضا کرنی ہوگی یا پھر وہ معاف ہو جائے گی؟ اب اگر 10 دن سے زیادہ 11ویں دن 12ویں دن بھی خون جاری رہا تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں. دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے جو عورت کو خون آیا گیا وہ کتنے دنوں تک آیا, اس سے اگلے والے مہینے میں وہ کتنے دنوں تک خون آیا گیا. اگر وہ خون 10 دنوں تک آیا گیا یا یہ جو خون آیا عورت کو پہلی ہی مرتبہ آیا گیا تب تو ٹھیک ہے, 10 دن کی نمازیں تو حیض کے دن مانیں گے تو 10 دن کی نمازیں معاف. جیسے ہی 10 دن مکمل ہوئے اب غسل کر کے نماز ادا کرنا وہ شروع کر دے گی. تو یہ کب گئے جبکہ اس سے پہلے اس کو 10 دن خون آیا تھا یا یہ پہلی مرتبہ اس کو خون آیا. لیکن اگر اس عورت کو اس سے پہلے والے مہینے میں 10 سے کم دنوں تک خون آیا تھا, جیسے مثال کے طور پر اس سے پہلے خون آیا تھا 8 دنوں تک, اب اس مہینے میں خون آیا تو وہ 10 دن سے زیادہ 11ویں 12ویں دن بھی خون جاری رہا, تو اب جیسے ہی 10واں دن مکمل ہوا فوراً غسل کر کے وہ نماز اور روزہ شروع کر دے گی. اور پہلے جو 8 دن تک خون آیا تھا تو بیچ میں جو 2 دن گئے وہ حیض کے نہیں مانیں گے. 8 دن جو پہلے مہینے میں خون آیا تھا تو 8 دن حیض کے, بیچ میں 2 دن جو گئے وہ حیض کے نہیں مانے جائیں گے, لہذا ان 2 دنوں کی نماز قضا کرنا ضروری ہے. اور 11ویں دن سے تو نماز روزہ شروع ہی کر دینا ہے اس کو. جی. تو اس طریقے سے اگر 10 دن سے زیادہ خون آتا گئے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے والے خون میں کتنے دنوں تک خون آیا تھا. اگر 8 دن 7 دن 4 دن خون آیا تھا تو وہی مدت حیض کی ہوگی. باقی جو بیچ میں 10 کے اندر دن بچتے ہیں, جیسے 5 دن خون آیا تو 5 دن بچے, 6 دن خون آیا تو 4 دن بچے, 7 دن اس سے پہلے خون آیا تھا تو 3 دن بچے. تو یہ جو بیچ والے 3 دن ہیں, 4 دن کے 5 دن کے, ان کی نمازوں کو قضا کرنا ضروری ہوگا. تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اکثر عورتیں یہ مسئلہ نہیں جانتی کہ, تو اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور اس کو عمل میں لانے کی بھی کوشش کریں. حیض کے ایام میں وہ مجلس میں آ سکتی ہے, جیسے کہ ہم یہاں پر سوال و جواب کی محفل یا پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی محفل سجی ہو تو اس میں جا سکتی ہیں؟
मजलिस में तो आ सकती है, मस्जिद में नहीं आ सकती। जी मस्जिद में आना ये उसके लिए जायज़ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये इल्म तो नहीं है मुझे, लेकिन अगर इतना ही हिस्सा मस्जिद जी, में गए, इतना अगर ही पहले है। ही से नियत जी, जी, इतना इतना ही ही है, है। तो ये जो दरवाजे के अंदर वाला हिस्सा के पहले ही से जब इस मस्जिद को तामीर जी। किया गया तो इतने ही हिस्से में मस्जिद की नियत की हाँ, गई हाँ। थी, और बाकी हिस्सा जो है उसको मदरसे के तौर पर रखा गया, जी मस्जिद में उसको शामिल नहीं किया। तो अभी जो औरतें बैठी हुई हैं, अगरचे वो पीरियड के खून की हालत में हो, उस सूरत में भी वो यहाँ पर आ सकती हैं। जी। हाँ, ये दरवाजे से अंदर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर उनको आने की इजाज़त नहीं होगी पीरियड के खून की हालत में। तो मजलिस में आ सकती है, मसाइल सुन सकती है, मसाइल पूछ सकती है, जिक्र कर सकती है, दुरूद पढ़ सकती है, औराद वज़ाइफ पढ़ सकती है। बस मस्जिद में आना और कुरान की तिलावत करना इसकी इजाज़त नहीं है। जी हजरत, मुए मुबारक हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम का दीदार कर सकती है हैज के अय्याम में? जी, मुए मुबारक की ज़ियारत भी कर सकती है, बस वही चीज़ है कि मस्जिद में ज़ियारत के लिए ना आना पड़े। अगर ऐसा है तो फिर मस्जिद में आने की इजाज़त नहीं होगी। अगर बाहर किसी घर में या मदरसे में मुए मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती है तो हालत हैज़ में उसकी ज़ियारत वो कर सकती है, उसमें कोई हरज नहीं है। जी हजरत, एक मसला ये है कि किसी पर गुस्ल फ़र्ज हो चुका है और बर्तन में कुछ पानी रखा हुआ है, तो उसको चेक करने के लिए अपना हाथ डाल देते हैं, तो क्या उस बर्तन में जमा पानी से गुस्ल हो जाएगा? ये गलत तरीका हमारे यहाँ मर्दों में भी राइज है और औरतों में भी ये मसला, ये गलत तरीका राइज हो चुका है कि दोल में पानी है, अब गर्म पानी कितना है तो उसको चेक करने के लिए अपने हाथ की उंगली डालते हैं। जी अब यहाँ पर एक बहुत अहम चीज़ जहन में रखें कि अगर आप पर वज़ू करना ज़रूरी है या आप पर गुस्ल करना ज़रूरी है, ऐसी हालत में हैं आप और उसी हालत में बग़ैर हाथ धोए हुए अगर आप उस हाथ को पानी के बर्तन में या दोल में डाल देंगे तो अब वो जो पानी है वो पानी मुस्तअमल हो जाएगा। और मुस्तअमल का मतलब ये है कि अब उस दोल के पानी से न आप वज़ू कर सकती हैं न आप गुस्ल कर सकती हैं, ये इसका हुक्म है। तो अगर आपको चेक करने के लिए हाथ की उंगलियां डालनी है तो पहले आप हाथ को अलग से धो लें, नल के नीचे किसी पानी से अलग से हाथ धो ले और जितना हाथ धोया गया उतना ही हाथ आप चेक करने के लिए पानी के बर्तन में या पानी की दोल में डालें। तो इस सूरत में वो पानी मुस्तअमल नहीं होगा, उससे आप वज़ू और गुस्ल कर सकती हैं। लेकिन बग़ैर धोए हुए अगर आप उसमें डालेंगी तो ऐसी सूरत में वो पानी मुस्तअमल होगा, उससे फिर वज़ू और गुस्ल करना आपके लिए जायज़ नहीं होगा। इसी तरीके से ये सिर्फ दोल का मसला नहीं है, जो छोटी टंकियाँ होती हैं, छोटी का मतलब 500 लीटर की 1000 लीटर की जो टंकियाँ होती हैं, शरीयत के एतबार से वो भी छोटी ही मानी जाएगी। जी तो उसका भी हुक्म बिल्कुल ऐसा ही है, बग़ैर हाथ धोए हुए आप उसमें उंगली डाल देंगी तो वो पूरा पानी जो 500 लीटर या 1000 लीटर की टंकी का पानी है वो पूरा पानी मुस्तअमल हो जाएगा। अब उससे वज़ू और गुस्ल नहीं कर सकते हैं। अगर उसको इस काबिल बनाना है कि उससे वज़ू और गुस्ल कर सके तो उसका तरीका ये रहेगा कि ऊपर से जो अच्छा पानी है यानी माए गैर मुस्तअमल जिसको कहते हैं कि तो वो पानी डालते जाएं, जितना पानी अंदर के उससे ज़्यादा पानी डाल दे या इतना पानी डाले कि उधर ऊपर से पानी बह कर के नीचे गिर जाए, यानी छलक जाए, इस तरह पानी उसमें डाल दें तो इस सूरत में फिर उस पानी से वज़ू और गुस्ल कर सकेंगे। जी हजरत, अब ऐसा हुआ कि गुस्ल आधी रात को ही फ़र्ज हो चुका था, लेकिन कजाए हाजत के लिए गए और वहाँ पर हाथों को धो लिया, फिर बाद में सो गए, फिर सुबह में उठे गुस्ल की हाजत की नीयत से, फिर बाल्टी में इस नीयत से हाथ को डाला कि चेक कर लूँ कितना गर्म हुआ है, तो उस सूरत में भी पानी मुस्तअमल हो जाएगा। जब आप सो चुके हैं और पहले ही से आप पर गुस्ल तो ज़रूरी है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने हाथ को बाद में दोबारा उठने के बाद जो आप सुबह में गुस्ल करने के लिए उठेंगे उस वक्त अगर हाथ को नहीं धोया
اور جی بغیر دھوئے ہوئے داخل کر دیں گے تو سونے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا تھا تو یہ والا حصہ بھی ناپاک ہو گیا. جی جی تو اب اگر اس کو داخل کریں گے تو پانی مستعمل ہو جائے گا. تو ہاتھ ہمیشہ دھو لیا کرے. اسی لیے وضو کرنے کا جو سنت طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھ کو گھٹوں تک 3 مرتبہ دھویا جائے. سبحان اللہ. یہ جو گھٹے ہوتے ہیں کہ ہتھیلی ہوتی ہے اس کے نیچے تک 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھو لیں تاکہ اس طرح کا کوئی مسئلہ اور کوئی معاملہ ہی پیدا نہ ہو. جی یعنی کانڈے تک، ہم اپنی زبان میں اس کو گجراتی میں کانڈا بولتے ہیں، تو وہاں تک دھو لیا جائے. جی جی حضرت. اب مسئلہ ایک یہ ہے حضرت، شوہر صحبت کرنا چاہتا ہے بیوی سے لیکن تھکان کی وجہ سے وہ منع کر دیتی ہے اور اکثر یہ ہوتا رہتا ہے، تو کیا اس پر عورت پر کوئی وعید ہے کہ شوہر بلاتا ہے اور وہ نہیں جاتی؟ اب اس میں تو دونوں سے یہی مشورہ ہے کہ اپنے طور پر آپ اپنے حق کا بھی لحاظ کریں اور سامنے والے کے حق کا بھی لحاظ کریں. دونوں کو ایک دوسرے کی حالت اور کیفیت کو مد نظر رکھنا چاہیے اور دونوں کو ایک دوسرے کے حالت دیکھ کر ہی کسی کام کا فیصلہ کرنا چاہیے. تو دونوں کے لیے یہی مشورہ ہے. ہماری مائیں اور بہنیں یہاں تشریف لائی گئے، مرد حضرات آئیں گے تو ان کو بھی یہی مشورہ دیا جائے گا کہ ایک دوسرے کے حالات کو دیکھ لیا کریں تاکہ نہ آپ کو کوئی پریشانی ہو نہ ان کو کوئی پریشانی ہو. جی جی. اب حضرت مسئلہ ایک یہ ہے کہ سورہ سجدہ مرحوم کو دفنانے سے پہلے 41 یعنی 41 مرتبہ پڑھنے کی کوئی فضیلت ہے؟ سورہ سجدہ. سورہ سجدہ میرے علم میں تو نہیں گئے، البتہ اگر کوئی فضیلت ہو تو اس سے انکار بھی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ قرآن مجید ہی کی صورت گئے اور قرآن مجید ہی کی آیات گئے، لہٰذا ان کو اگر آپ تلاوت کریں گی اور تلاوت کرنے کے بعد مرحوم کو اس کا ثواب پہنچائیں گی تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس کا فائدہ مرحوم کو پہنچے گا. قرآن کی کوئی بھی آیت آپ پڑھیں اور اس کا ثواب مرحوم کو پہنچائے، میت کو پہنچائے تو اس چیز کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا. تو سورہ سجدہ بھی اگر آپ 41 مرتبہ پڑھتی گئے اور پھر اس کا ثواب مرحوم کو پہنچاتی گئے تو اس اعتبار سے تو فائدہ ہوگا کہ اس کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا. اس کے علاوہ کوئی اور فضیلت ہے کہ نہیں اس کے حوالے سے مجھے علم نہیں ہے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے، سورہ سجدہ روز پڑھوا ماٹے کئی نیت تھی پڑھو بہتر، یعنی کہ روز تلاوت کرنے کے لیے کون سی نیت سے پڑھنا چاہیے، اس طریقے سے پوچھا گیا. قرآن مجید ہی کی نیت سے پڑھیں کہ قرآن مجید کی تلاوت میں کر رہی ہوں، اسی نیت کے ساتھ روزانہ سورہ سجدہ کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ تعالی جو اس کا ثواب ہے، جو اس کی فضیلت ہے وہ حاصل ہوگی. سبحان اللہ. اب ایک سوال یہ آیا ہے حضرت کہ لڑکی کا رشتہ نہیں ہوتا، لڑکی وظیفہ کرتی ہے تو کیا اس وظیفے کو کرنے کے لیے کسی کی اجازت لینا ضروری ہوگی؟ اب کچھ وظائف تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں اور کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ آپ اجازت لے کر کے اگر وہ وظیفہ کریں گی تو فائدہ آپ کو کما حقہ جو ہونا چاہیے وہ اسی صورت میں ہوگا. جب آپ کسی کامل شخص کی، باشرف پیر کی کامل شخص کی اجازت لے کر کے وظیفہ کریں گی تبھی آپ کو کما حقہ فائدہ ہوگا. یہ بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں جی. اور عام طور پر جو وظائف ہوتے ہیں درود پاک کا وظیفہ ہے، سورہ فاتحہ کا، آیت الکرسی کا وظیفہ ہے، تو اس میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. آپ ایسے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، اگر اجازت لے لیتی ہے تو پھر نور علی نور، بہت فائدہ ہے اس میں. جس بزرگ سے، جس باشرف پیر سے آپ اجازت لیتی ہیں ان کا فیض بھی شامل ہو جائے گا. تو اجازت اگر لینے کا کوئی طریقہ ہے اور ممکنہ صورت ہے تو بالکل اجازت لے لی جائے تاکہ ان کا فیض کم سے کم ملتا رہے.
بغیر اجازت کے بھی یہ عام جو وظائف ہوتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اس کے لیے پڑھنا کیا چاہیے کہ بچی کا رشتہ ہو جائے؟ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ اور اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، شروع میں 11 مرتبہ درود پاک اور اخیر میں 11 مرتبہ درود پاک اور بیچ میں 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جائز مقصد ہوگا وہ پورا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور ہم نے یہ سنا بھی ہے کہ کسی بچی کا رشتہ نہیں ہو پاتا یا پھر کسی لڑکے کا رشتہ نہیں ہوتا، تو کچھ لوگ انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھیے تم بالکل پکے سنی کے ارادے سے بیٹھے نہ رہو، بلکہ اس میں کچھ 19-20 یعنی کچھ ایسا سمجھیے کہ دیوبندی کی طرف ان کا نظریات زیادہ ہے یا انہی کی مسجد میں جاتا ہے، ایسے شخص سے بھی رشتہ کر لینا چاہیے۔ کب تک تم گھر پہ بیٹھی رہوں گی؟ ایسے طعنے بھی دیے جاتے ہیں اور ایسے مشورے بھی دیے جاتے ہیں، اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ اب جس عورت کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اور جو عورت اللہ اور اس کے رسول پر سچا پکا ایمان رکھتی ہوں گی، سبحان اللہ، وہ قیامت تک بغیر رشتے کے بیٹھ سکتی ہے، سبحان اللہ، لیکن کسی سبحان گستاخ اللہ، رسول اور اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے سے کبھی وہ رشتہ نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ الحمدللہ ہمارے یہاں جو مائیں اور بہنیں، جو بھی بہنیں کے اسلامی بہنیں تشریف لائیں گے، خود ان کا بھی یہ ایمان و اعتقاد اور عقیدہ گئے، اور ان کے گھر کی عورتیں جو گئے ان کا بھی یہ اعتقاد گئے کہ اس طریقے پر اگر کوئی بھی گستاخ رسول ہو یا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو یا صحابہ کی شان میں، بزرگان دین کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو، کبھی بھی ہمارے جو عورتیں گئے، یہاں کی جو اسلامی بہنیں گئے، انشاءاللہ تعالیٰ ایسے گستاخ سے رشتہ کرنا کبھی بھی پسند نہیں کریں گے۔ اور آخر اس کی اجازت بھی کیسے مل سکتی ہے؟ نکاح یہ کس کی سنت ہے؟ سبحان اللہ، سبحان نکاح اللہ۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے نا۔ نکاح جب حضور علیہ السلام کی سنت گئے تو حضور بارجن چیک کرو نا، بارجن چیک کرو تو سمجھ پائے جی آپ بارجن چیک کرو تمہیں درود پاک پڑھ لیں، خاموشی کے ساتھ درود پاک پڑھتی رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو نکاح کے تعلق سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نکاح کرنا یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ یہ آپ تمامی اسلامی بہنیں جانتی ہیں کہ نکاح حضور علیہ السلام کی سنت ہونے کے اعتبار سے ہم کرتے ہیں اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کرتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے نکاح کیا جاتا ہے تو آخر ایسے شخص سے نکاح کیسے کر سکتے ہیں جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا ہو؟ جی نکاح حضور کی سنت ہے تو پھر حضور کی شان میں گستاخی کرنے والے سے نکاح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہی وجہ ہے کہ گستاخ رسول سے کبھی بھی نکاح کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ جی جی حضرت،
ایک سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا محرم میں ہی چاندی لینا بولتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم مہینے ہی میں چاندی لینا چاہیے اور یہ چاندی لینا سنت ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ محرم مہینے میں بھی آپ چاندی خرید سکتی ہیں، سفر میں بھی خرید سکتی ہیں، ربیع الاول شریف کے مہینے میں بھی خرید سکتی ہیں۔ 12 مہینوں میں سے کسی بھی مہینے میں آپ خریدنا چاہیں تو خرید سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، یعنی کہ تو یہ وہ سنت نہیں ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عبادت کے طور پر کیا ہو۔ بالکل حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چاندی خریدی ہے، لیکن یہ عبادت کے طور پر عمل کرنے والی سنت نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ چاندی خریدنا چاہتی ہیں، محرم، سفر، ربیع الاول وغیرہ 12 مہینے میں کبھی بھی آپ چاندی خریدنا چاہیں تو خرید سکتی ہیں۔ یہ سمجھنا کہ محرم ہی کے مہینے میں خرید سکتے ہیں، باقی مہینوں میں نہیں خرید سکتے، یہ غلط ہے، اور اس سوچ کی وجہ سے آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کہ محرم ہی میں خریدنا ضروری نہیں ہے، کہ باقی 11 مہینوں میں بھی آپ چاندی خرید سکتے ہیں۔ کسی نے منت رکھی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ کروں گی، لیکن وہ بھول گئی، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ منت ہی بھول گئی یا وہ کام بھول گئی؟ ہاں، یعنی کہ وہ منت بھول گئی کرنا کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں منت کروں گی، تو یہ منت کرنا بھول گئی، کام تو ہو گیا، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو جس کام کے حوالے سے اس نے منت مانی گی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں یہ کام کروں گی، جیسے 10 رکعت نماز پڑھوں گی، 10 فقیروں کو کھلاؤں گی، جو بھی اس نے منت مانی تھی جب بھی یاد آئے تو وہ اس منت کو پورا کر لے۔ جی، اس منت کو پورا کر لے۔ اگر یاد نہیں آ رہا ہے کہ میں نے کیا منت مانی تھی، 10 رکعت نفل نماز پڑھنے کی یا 10 فقیروں کو کھلانے کی کیا منت مانی تھی، یہ یاد نہیں آ رہا اس کو، تو اس صورت میں حکم یہ رہے گا کہ غور و فکر کرے، اچھی طریقے سے غور و فکر کرے، اور جو بھی اس کے ذہن میں آئے کہ ہاں میں نے یہ منت مانی ہوگی تو پھر اس کے مطابق وہ عمل کریں۔ تو اس طریقے سے اچھی طرح غور و فکر کر لیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ جس کام کے حوالے سے ذہن میں آئے کہ ہاں یہ منت میں نے مانی ہوگی تو وہی وہ کام کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ جی حضرت، ایک مسئلہ ہے جو کل بھی پوچھا گیا تھا، یہ آج بھی پوچھا گیا ہے، لیکن یہ خواتین کی محفل میں پوچھا جا رہا ہے کہ مغرب کے بعد گھر کا کچرا باہر نکالنا کیسا ہے؟ مغرب کی نماز کے بعد یا رات میں گھر میں جھاڑو دے سکتے ہیں، اور گھر کا جو کچرا ہے وہ باہر بھی پھینک سکتے ہیں۔ شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ پہلے جو بڑے بوڑھے گزر چکے ہیں وہ اس چیز سے منع کیا کرتے تھے، اب آخر اس چیز سے کیوں منع کرتے تھے وہ تو اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے، اور وہ لوگ جانے کہ کیوں منع کرتے تھے، لیکن شریعت میں کہیں پر اس سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ شریعت میں تو دوسری طرف حضور کی ایسی احادیث موجود ہے جس میں صفائی اور طہارت کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو بھی صاف رکھنا ہے، اپنے کپڑوں کو بھی صاف رکھنا ہے، اور جس جگہ پر آپ رہتی ہیں ان کو بھی صاف رکھنا ہے، اور جس محلے میں آپ رہتی ہیں اس محلے کو بھی صاف رکھنا ہے، جس گاؤں میں آپ رہتی ہیں اس گاؤں کو بھی صاف رکھنا ہے۔ تو یہ طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کا درس یہ اسلام میں موجود ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات میں جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ لہٰذا اگر جھاڑو دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو رات کے وقت بھی آپ جھاڑو دے سکتی ہیں، اور جھاڑو دینے کے بعد جو کچرا نکلے آپ اس کو باہر پھینک سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایسا کچرا جو ڈسٹ بن میں ڈالنے والا ہے اس کو آپ باہر نہ پھینکیں، بلکہ ڈسٹ بن ہی میں ڈالیں تاکہ باہر محلے اور علاقوں میں گندگی نہ پھیلے۔ اب ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے، نیل پالش لگانا کیسا ہے جو ناخنوں میں لگائی جاتی ہیں؟ اب اس میں اگر کسی حرام یا ناپاک چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے
تو اس صورت میں تو اس کے لگانے کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی. اور اگر ایسا نہیں کہ ناپاک اور حرام چیز کی ملاوٹ اس میں نہیں ہوتی اور وہ صرف روشنائی ہوتی ہے، کلر کی طرح وہ چیز ہوتی ہے، روشنائی ہوتی ہے، اور اس کو لگایا جائے اس مقصد سے کہ اپنے شوہر کو خوش کیا جائے اور شوہر کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی عورت لگاتی ہے تو اس کی اجازت مل سکتی ہے. ورنہ آج کل جو اکثر یہ اس طرح کی چیزیں لگاتی ہیں عورتیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ میری طرف متوجہ ہو، لوگوں کی توجہ میری طرف ہو، تو یہ اگر مقصد ہے، یہ نیت ہے، تو پھر ہرگز اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. اور اگر ناپاک اور حرام چیز کی ملاوٹ ہے اس میں، تب تو مطلقاً اس کو لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. جی حضرت، اب اس میں ہوتا یہ بھی ہے کہ جو نیل پالش لگائی جاتی ہے انگوٹھوں میں یا پھر ناخنوں کے اوپر، اس کی تر جم جاتی ہیں. تو تر جمنے کی بنیاد پر اگر غسل فرض ہوتا ہے، بالفرض مان لیا جائے کہ اس میں کوئی حرام چیز کی آمیزش نہیں ہے اور اس کو لگا دیا، لیکن اتنا اس پر تھر جم گیا، پڑ جم گیا کہ وہ غسل میں ناخن تک پانی نہیں پہنچتا، تو کیا غسل ہو جائے گا؟ اب وہ تو ایک روشنائی، جیسے قلم کی، بال پین کی روشنائی ہوتی ہے، ویسے ہی چیز ہوتی ہے نا. وہ جلد دار تو نہیں ہوتی، یعنی اس کو الگ کرنا چاہے تو وہ الگ تو نہیں ہوگی، وہ تو ایک روشنائی کی طرح ہوتے ہیں نا. جی اس طریقے سے جیسے بال پین کی روشنائی ہوتی ہے، بال پین کی شائن جو ہوتی ہے، تو اسی طرح کی وہ چیز ہوتی ہے. اور اگر ایسی چیز جو جلد دار نہیں ہے، جس کی جلد نہیں ہے، جس کو آپ الگ نہیں کر سکتے، ایسی چیز اگر بدن پر لگی ہوئی ہے تو اس حالت میں بھی وضو اور غسل صحیح ہو جائے گا. جی اچھا، اس میں حضرت جری والی بھی آتی ہے کچھ، تو اس میں پڑ بج جاتی ہے، یعنی کہ تھر لگ جاتے ہیں اس میں بھی. تو اگر وہ جلد والی ہو، یعنی جلد کا مطلب جیسے یہ دیواروں پر جو کلر لگایا گیا، جی اس طریقے سے آپ عورتیں اس کو غور کر لیں کہ دیواروں پر جو کلر لگایا گیا، تو اس کو اگر آپ الگ کرنا چاہے تو آپ کے ہاتھ میں یہ الگ آ سکتا ہے، تو اس کو کہیں گے جلد دار. اور بال پین کی جو روشنائی ہوتی ہے، بال پین کی جو سائن ہوتی ہے، اس میں یہ جلد دار نہیں ہوتی. اگر آپ اس کو الگ سے اپنے ہاتھ میں لینا چاہیں، جیسے اس کلر کو لیتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اصل شریعت کا حکم اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کوئی جلد دار چیز، جلد والی چیز اگر کوئی بدن پر لگی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے پانی بدن پر نہیں پہنچ پاتا ہے، تو وضو اور غسل میں اس کو چھڑانا ضروری ہوگا. اور اگر وہ جلد والی نہیں ہے، جیسے مہندی، عام مثال ایک سمجھنے کے لیے مہندی کا کلر لے لیں. جو مہندی کا کلر بدن پر لگ جاتا ہے تو یہ کلر ہوتا ہے، جلد دار نہیں ہوتا، جلد اس کی نہیں ہوتی ہے کہ الگ سے آپ اس کو نکالنا چاہے کہ آپ کے ہاتھ میں وہ نظر آئے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ کلر جیسے ہوتا ہے ویسے ہی بال پین کی سیاہی جو ہوتی ہے، روشنائی ہوتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں اگر بدن پر لگی ہوئی ہے تب بھی وضو اور غسل صحیح ہو جائے گا. کیا پردہ دو طرح کا ہوتا ہے؟ ایک نظریہ والا بھی پردہ ہوتا ہے. اکثر دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں پردے میں رہتی ہیں لیکن کبھی کبھی وہ بے پردہ ہو جاتی ہے ایسے شخص کے سامنے، تو کہتی ہے کہ وہ تو نظر کا پردہ ہوتا ہے، تو ان کے سامنے جانے سے کوئی حرج نہیں معاذ اللہ. تو یہ بھی کچھ باتیں مشہور ہے کہ بھائی پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلی گئی بے پردگی کی حالت میں، اور ان سے جب کہا جائے کہ بے پردگی کی حالت میں مت آئیے، تو وہ کہتی ہے کہ انہوں نے بھی نظر والا پردہ رکھا ہوا ہے. اس طریقے سے کہنا کیسا ہے؟ یہ جو بعض عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں کہ پیر کے سامنے یا کوئی بڑا عالم دین ہے اس کے سامنے اگر جانا چاہیں تو بغیر پردہ کے ہم جا سکتی ہیں، اور یہ جواب دینا کہ ان کے تو نظروں پر پردہ لگا ہوا ہے لہٰذا ہمیں پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ بالکل غلط اور باطل خیال ہے اور شریعت کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اس قاعدے کی، اس ضابطے کی اور اس مسئلے کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. آپ کو پردہ کرنا ہے اپنے بدن کا، اپنے بدن کو چھپانا ہے، اپنے جسم کو چھپانا ہے. اگر آپ کسی عام آدمی کے سامنے جاتی ہیں تب بھی، اور کسی پیر یا عالم دین کے سامنے جاتی ہیں تب بھی. ہاں، یہاں پر میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا. آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، یہ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے، اور یہ پردہ
جیسے عورتوں کو کرنا ہے ویسے ہی مردوں کو بھی یہ پردہ کرنا ضروری ہے. یہ بہت اہم چیز ہے، توجہ سے سماعت کریں کہ آنکھوں کا پردہ بالکل ہوتا ہے اور یہ پردہ عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے اور مردوں کے لیے بھی یہ پردہ کرنا ضروری ہے، اور یہ حدیث رسول کے ذریعہ ثابت ہے. اب یہ آنکھوں کا پردہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا پردہ یہ ہے کہ آپ شریعت کے خلاف کوئی بھی چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں. کسی اجنبی مرد پر شہوت بھری نگاہ سے آپ ہرگز نہ دیکھیں. کسی غلط چیز کو، غلط تصویر کو موبائل میں یا ٹی وی پر آپ ہرگز نہ دیکھیں. آنکھوں کا پردہ یہ ہے کہ آپ کسی کے گناہوں کے، کسی کے عیبوں کو آپ اس لیے نہ دیکھیں کہ تاکہ عیب لوگوں کے سامنے بیان کریں. تو یہ تمام چیزیں آنکھوں کے پردے میں آتی ہے. آپ کو کوئی شریعت کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں دیکھنی ہے. تو یہ کہ آنکھوں کا پردہ، اور یہ پردہ جیسے عورتوں کے لیے ہے ویسے ہی مردوں کے لیے بھی ہے کہ مردوں پر بھی اپنی آنکھوں پر اس طرح کا پردہ ڈالنا ضروری ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھیں، وہ کسی غلط تصویر کو، غلط فلم کو، غلط چیز کو موبائل میں یا باہر نہ دیکھیں. یہ ہے پردہ آنکھوں کا جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک کے ذریعہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. تو یہ یقیناً پردہ آنکھوں کا ہونا چاہیے. لیکن وہ جو قول ہوتا ہے کہ پیر صاحب کی آنکھوں پر پردہ ہے لہٰذا ہم بے پردہ ان کے سامنے جا سکتی ہیں، یہ بالکل غلط ہے اور شریعت کے تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کسی اور پیر سے مرید ہوتے ہیں اور یہاں پر بیوی کسی اور پیر کی مریدہ ہونا چاہتی ہیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ شوہر کسی اور پیر صاحب سے بیعت ہو اور بیوی کسی اور پیر صاحب سے مریدہ ہو؟ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے کہ شوہر اور مرد عورت یہ دونوں ایک ہی پیر کی بیعت کرے، ایک ہی پیر کے مرید بنے. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. دونوں الگ الگ باشرہ پیر کے مرید بننا چاہتے ہیں، شریعت کے اعتبار سے بالکل اجازت ہے. پیر باشرہ ہونا چاہیے. اگر پیر باشرہ ہے، عورت کا پیر الگ ہے، شوہر کا پیر الگ ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ پوچھا گیا ہے کہ کوئی عورت ایکٹیوا چلائے اس کے شوہر کی اجازت سے، لیکن سانس منع کر رہی ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ شوہر کی اجازت اور سانس کی اجازت تو بعد میں آئے گی، سب سے پہلے تو شریعت کی اجازت آئے گی. سبحان اللہ. شریعت کی اجازت اگر ہے، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے، یعنی شریعت کی اجازت کا مطلب یہ رہے گا کہ بالکل آپ پردے کا اہتمام کرتے ہوئے اور اس انداز میں کہ کسی اجنبی مرد کی نظر آپ کے بدن کے چھپانے والے جو حصے ہیں ان پر نہ پڑے. اس طرح شریعت کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اگر آپ ایکٹیوا چلاتی گئے یا دوسری کوئی گاڑی چلاتی گئے، شریعت نے آپ کو اجازت دے دی گئے، شوہر نے بھی اجازت دے دی گئے. اب سانس منع کرتی گئے تو یہ دیکھا جائے گا کہ سانس کے منع کرنے کی وجہ کیا ہے، یہ دیکھا جائے گا. اگر بلا وجہ بس وہ ایسے ہی اپنی مرضی کی وجہ سے منع کر دیتی گئے تب تو پھر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اور اگر واقعی کسی شرعی عذر کی وجہ سے وہ منع کرتی گئے تو ایسی صورت میں اب ان کے منع کا اعتبار ہوگا اور پھر اس عورت کو اس کام سے بچنا ضروری ہوگا. تو اصل اس میں ہے شریعت کی اجازت. اگر شریعت اجازت دیتی ہے، شوہر بھی اجازت دیتا ہے اور شریعت کے احکام کی خلاف ورزی نہیں ہوتی ہے تو بالکل اس کے مطابق آپ عمل کر سکتی ہیں. اور سانس جو انکار کرتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے یہ بتانا ضروری ہے، تبھی جا کر کے اس کے حوالے سے واضح حکم آپ تک پہنچایا جا سکتا ہے. جو نفاس والی عورتیں کیا فاتحہ کا کھانا پکا سکتی ہیں؟ یہ بھی ایک غلط فہمی ہمارے یہاں پر بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. سمجھتی ہیں عورتیں اور مرد بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر نیاز کا کھانا پکانا گئے تو عورت پیریڈ کے خون کی حالت میں گئے یا نفاس کی حالت میں گئے تو اس حالت میں عورت نیاز کا کھانا نہیں پکا سکتی. حالانکہ شریعت کے اعتبار سے بالکل یہ غلط گئے اور شریعت کے احکام کے بالکل یہ خلاف گئے.
عورت اگرچہ حیض کی حالت میں ہو، پیریڈ کے خون کی حالت میں ہو، یا نفاس یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کنڈیشن میں ہو، دونوں صورتوں میں اگر وہ نیاز کا کھانا پکانا چاہے تو نیاز کا کھانا وہ پکا سکتی ہے، بنا سکتی ہے، اور اس نیاز پر اگر ہم فاتحہ دینا چاہیں، مرد فاتحہ دینا چاہے تو فاتحہ بھی دے سکتا ہے، ایصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو شریعت میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے کہ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں نیاز کا کھانا نہیں پکا سکتی، ایسا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ کیا حیض کے دنوں میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتے ہیں؟ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں صراحتاً اس چیز سے منع کیا گیا ہے، صراحتاً بالکل واضح آیت اس کے تعلق سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد واضح طور پر اس کے تعلق سے موجود ہے کہ جو پیریڈ کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں ہم بستری کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے، لہٰذا اس مسئلے کو ذہن میں رکھا جائے اور قرآن کے اس حکم پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ سبحان اللہ۔ کچھ عورتیں یعنی پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ اسپتال جب جاتی ہیں تو اس میں سونوگرافی کی اکثر ضرورت ہوتی ہے، تو کچھ جینٹس ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو کیا اس جینٹس ڈاکٹر سے بھی سونوگرافی کروا سکتی ہیں؟ حالانکہ لیڈیز ڈاکٹر بھی موجود ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اولاً یہی کوشش کی جائے کہ لیڈیز جو ہیں ڈاکٹرز تو ان کے پاس آپ سونوگرافی کروائیں، اور کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے کہ آپ کے بدن کے کسی حصے کو کھولنا پڑے گا، دکھانا پڑے گا، تو جہاں تک ہو سکے اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر موجود ہے تو آپ اسی کے پاس جا کر کے چیک اپ کروائیں، اسی کے پاس دکھائیں، سونوگرافی اسی کے پاس کروائیں۔ ہاں اگر ایسا معاملہ ہے کہ موجود کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے ہی نہیں تو اس کنڈیشن میں اب شریعت کے اعتبار سے چونکہ آپ کو سونوگرافی کروانا ضروری ہے تو اتنی اجازت رہے گی کہ آپ کسی مرد ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں آپ بھی جانتی ہیں کہ ہر جگہ پر لیڈی ڈاکٹر موجود ہوتی ہیں، لہٰذا آپ کو یہی کوشش کرنی ہے کہ آپ لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں اور انہی کے پاس سونوگرافی کروائیں۔ کبھی کبھی کچھ عورتوں کو یہ معاملہ درپیش آتا ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے بچہ دانی نکلوا دیتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اتنی بھی کوئی شدت نہیں ہوتی ہے کہ اس کو نکال ہی دینا ضروری ہوگا، نہیں تو جان پر بنائے گی۔ بالکل معمولی سی بنیاد پر بھی لوگ بچہ دانی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا ہے؟ قرآن مجید میں صراحتاً اس طرح کے احکام موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کے جو اعضاء بنائیں گے تو ان کو بدلنا، ان میں تبدیلی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جو بچہ دانی ہوتی ہے، جس میں بچہ رہتا ہے، جس میں بچے کی پرورش ہوتی ہے، تو شریعت کے اعتبار سے عام حالات میں اس کو نکالنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ بعض صورتوں میں بالکل سمجھیں کہ اس کو نکالے بغیر اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، ایسی کنڈیشن ہو چکی ہے کہ ایسی کوئی بیماری واقعی ہو چکی ہے کہ اس کو نکالنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، اس کے بغیر چھٹکارا حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس صورت میں بوجہ مجبوری کی بنیاد پر اجازت مل سکتی ہے، ورنہ عام حالات میں ہرگز اجازت نہیں ہے۔ اور وہ بھی مشورہ یہی ہے کہ اگر کسی عورت کو اس طرح کا مسئلہ پیش آتا ہے، اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، خدا نہ کرے کسی کو اس طرح کا معاملہ پیش آئے، لیکن اگر اس طرح کا معاملہ پیش آتا ہے، ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بچہ دانی نکالنی پڑے گی، تو سب سے پہلے آپ کسی مفتی صاحب سے رابطہ کریں، اپنی پوری صورت کو بتائیں، پوری صورتحال کو آپ بتائیں کہ ایسا معاملہ ہے، یہ پرابلم ہے۔ اب اس کے بعد جو وہ جواب دیں، جو وہ شریعت کا حکم بتائیں، اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ ایک مسئلہ یہ بڑا اہم ہے،
خواتین سے گزارش ہے کہ اس مسئلے کو توجہ کے ساتھ سنیں، اور یہ تھوڑا مسئلہ جو ہے ہم اپنی زبان میں گمبھیر مسئلہ کہتے ہیں، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، اور یہ سوال پہلے بھی ہو چکا ہے حضرت۔ بات بات میں کچھ لوگ، ایسا میں نہیں کہہ سکتا کہ اس نے یہ کہا ہے اس نے یہ کہا ہے، لیکن جہاں تک میرا مشاہدہ ہے تو کچھ لوگوں کی زبان میں سے اگر کوئی کسی پر بہتان لگاتا ہے کہ فلاں نے یا پھر وہ فلی عورت نے کوئی کام کر دیا، یعنی بہتان ہوتا ہے، تو وہ چونک جاتی ہے اور اچانک سے بول دیتی ہے ہائے رے یہ تو میرا اللہ بھی نہیں جانتا معاذ اللہ، تو یہ کہنا کیسا ہے؟ اس طرح کے جملے بولنے سے بالکل پرہیز کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے یہ کہنا کہ اللہ بھی نہیں جانتا، تو یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ بالکل یہ اتنا سخت جملہ ہے کہ اس پر اگر کوئی اعتقاد رکھ لے تو اس پر کفر کا حکم بھی لگ سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سخت جملہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں جگہ جگہ پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جب یہ قرآن میں صراحتاً ان باتوں کو بیان کیا گیا ہے تو اس طرح کا جملہ استعمال کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی کو بھی نہیں معلوم یا اللہ تعالی بھی نہیں جانتا، تو اس طرح کا جملہ استعمال کرنا یہ بہت سخت ہے۔ اگر کوئی اعتقاد رکھتے ہوئے بولیں گی تو یہ کفر بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ تمامی خواتین سے گزارش یہی ہے کہ اس طرح کے جتنے جملے ہیں آپ ان سے اپنے آپ کو بھی بچائیں گے، دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور علم حاصل اگر آپ کریں گی تو علم کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا جملہ ہم استعمال کر سکتی ہیں، کون سا جملہ استعمال نہیں کر سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں تاکہ آپ اپنے ضروریات کے جو مسائل ہیں، اپنے جو ضروری مسائل ہیں، ان مسائل کا علم حاصل کر سکیں اور پھر ان مسائل کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ جی، شوہر نے صحبت کی بیوی کے ساتھ اور کچھ دیر کے بعد ابھی غسل فرض ہی تھا کہ عورت کا انتقال ہو گیا، تو اسے کیا اچھا سمجھا جائے یا برا سمجھا جائے؟ حالانکہ اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے راضی تھے، لیکن کچھ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ایسی موت آئی کہ جس پر غسل فرض تھا، تو یہ حضرت صحیح رہنمائی فرمائے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے، اگر اس کو کوئی برا سمجھتا ہے تو برا سمجھنے والا خود برا ہے شریعت کے اعتبار سے، اس لیے کہ شریعت میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر اس کنڈیشن میں خدا نہ کرے کسی کی موت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس حالت میں اس کنڈیشن میں اس کی موت ہوئی ہے، اس کا انتقال ہوا تو یہ برا ہے، اور شریعت یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی کچھ اعمال اس کے ایسے ہوں جو برے ہوں۔ یہ سب باتیں کرنا یہ بالکل شریعت کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ میں آپ کو اس کے حوالے سے پہلے مسئلہ بتا دوں کہ اگر اس حالت میں اس کنڈیشن میں کہ اس پر غسل کرنا ضروری تھا، اسی حالت میں کسی مرد یا کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو ایک ہی مرتبہ غسل دیا جائے گا، ایسا نہیں کہ 2 مرتبہ غسل دیں گے، ایک ہی مرتبہ غسل دیا جائے گا۔ مرد کو اس پر غسل ضروری تھا، انتقال ہو گیا، تب بھی حکم یہی ہے، عورت کو تب بھی حکم یہی ہے۔ اب یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر غسل فرض ہو جائے اسی حالت میں کسی کا انتقال ہو جائے تو یہ برا ہوتا ہے اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے، یہ اگر کوئی کہتا ہے تو ان کے لیے میں ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہے جن کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ غسیل الملائکہ کا مطلب کیا ہے آگے جا کر میں اس کو بیان کرتا ہوں۔ اس صحابی کا نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت حنظلہ، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ اب آپ صحابہ کرام کا جذبہ جہاد اور صحابہ کرام کا جو ایک دین کی تبلیغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے جو جذبہ تھا اس کو آپ ملاحظہ کریں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ابھی کچھ ہی وقت ہوا تھا ان کے نکاح کو،
زیادہ وقت نہیں ہوا تھا، کچھ ہی وقت ان کے نکاح کو ہوا تھا، اور اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ اعلان ہوتا گیا کہ فلاں جنگ میں ہمیں جانا گیا، جہاد کے لیے ہمیں نکلنا گیا۔ اب حضرت حنظلہ ابھی ان پر غسل کرنا ضروری تھا، ابھی ان کا کچھ ہی دنوں پہلے نکاح ہوا تھا، کچھ ہی لمحوں پہلے نکاح ہوا تھا، ان پر غسل کرنا ضروری تھا، نئی شادی ہوئی تھی، پھر بھی اسی حالت میں انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں غسل کرنے جاؤں گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے میں تاخیر ہوگی، لہٰذا اسی حالت میں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاد کے لیے نکل گئے، جنگ کے لیے نکل گئے۔ ان پر غسل کرنا ضروری تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مقدر کیا ہوا تھا کہ اسی جنگ میں ان کی شہادت بھی ہو گئی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو صحابہ کرام جو باحیات تھے، ابھی جو صحابہ کرام زندہ تھے، وہ دوسرے صحابہ کو تلاش کر رہے تھے جن کی شہادت ہو چکی تھی، جو انتقال کر چکے تھے، ان کے جسم کو، ان کی باڈی کو تلاش کر رہے تھے۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کر رہے گئے، لیکن ان کی باڈی نہیں مل رہی ہے، ان کا بدن نہیں مل رہا ہے۔ کسی نے آ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، حنظلہ کی باڈی ہمیں نہیں مل رہی، حنظلہ کا بدن ہمیں نہیں مل رہا ہے، وہ شہید ہو چکے ہیں لیکن ان کا بدن کہاں گئے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انہوں نے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے ان پر غسل کرنا ضروری تھا، اسی حالت میں جہاد کے لیے وہ فوراً چلے آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ اللہ نے اپنے مقدس فرشتوں کو بھیجا اور یہ حکم دیا کہ حنظلہ کو جا کر کے غسل دو۔ فرشتوں نے آ کر کے حضرت حنظلہ کو غسل دیا، اسی لیے ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ صحابی جن کو ملائکہ نے، فرشتوں نے غسل دیا، ان کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جذبہ جہاد، اور صحابی بیان بھی کرتے ہیں کہ بعد میں ہم کو جب حضرت حنظلہ کا جسم ملا، ان کا بدن ملا، تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ان کے داڑھی کے بال میں پانی لگا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ جو حضرت حنظلہ کو جو فرشتوں نے غسل دیا تھا، وہی پانی ابھی ان کی داڑھی میں موجود تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر اس حالت میں کہ غسل کرنا ضروری ہے، اسی حالت میں اگر انتقال ہوتا گیا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ بری بات یہ ہے کہ آپ گناہ کرتے ہوئے انتقال کر جائیں، بری بات یہ ہے کہ آپ زندگی بھر نمازوں کو چھوڑتے ہوئے انتقال کریں، بری بات یہ ہے کہ آپ زندگی بھر شریعت کے احکام کو ترک کرتے ہوئے پھر انتقال کر جائیں، تو یہ ہے بری زندگی ہے اور یہ ہے بری بات۔ لہٰذا شریعت کے احکام پر اگر آپ عمل کرتی گئے اور شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزارتی گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے یہ امید ہے کہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ اب حضرت ایک اور دو آخری سوال ہیں کہ حیض والی عورت کسی مرحومہ کا چہرہ دیکھ سکتی ہے؟ یعنی ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ آخری چہرہ دیکھ رہی ہے تو دیکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں، پیریڈ کی حالت میں مرحومہ یا کسی انتقال کرنے والے کا چہرہ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتی ہے، شریعت کے اعتبار سے کوئی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت مسئلہ ایک یہ ہے، اور یہ آخری مسئلہ ہے کہ اکثر خواتین کا یہ معاملہ ہے کہ جیسے ہی وہ فری ہوتی ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی فقہ کی کتاب کا مطالعہ کریں یا کسی کی سیرت کا مطالعہ کرے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرے، یا پھر کسی صحابیات کا مطالعہ کرے کتاب کا، ان کی سیرت پر نظر دوڑائے۔ لیکن جب جمع ہوتی ہے تو غیبت میں شمار ہو جاتی ہے، یعنی کہ غیبت میں اپنے آپ کو غیبت کرنے لگتی ہے، چغلی کرنے لگتی ہیں۔ پھر جب کہا جاتا ہے کہ تم یہ فعل مت کرو، یہ غیبت ہے، چغلی ہے، یہ گناہ ہے، تو اکثر عورتیں یہی کہتی نظر آتی ہیں کہ ہم غیبت تو نہیں کرتے، جو حقیقت ہے وہی پیش کرتے ہیں۔ تو غیبت کہا کسے جاتا ہے، اس کے حوالے سے کچھ باتیں پیش فرمائیں۔ غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی یا مسلمان بہن کی وہ باتیں، کہ اگر وہ باتیں آپ اس مسلمان بھائی یا اس مسلمان بہن کے سامنے کریں گی
تو ان کو برا لگے گا، ان کو خراب لگے گا۔ ایسی باتیں اس مسلمان بھائی یا مسلمان بہن کی پیٹھ پیچھے دوسری عورتوں کے سامنے اگر وہ باتیں آپ بیان کرتی گئے تو اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور آپ کے بیان کرنے کا مقصد بھی صحیح نہیں ہے، کسی صحیح مقصد سے، مثال کے طور پر اس مسلمان بہن کی اصلاح کی نیت سے اگر آپ دو چار لوگوں کے درمیان باتیں کرتی ہیں اصلاح کی نیت سے کہ وہ دو چار عورتیں اس کو جا کر کے سمجھائیں اور وہ اس غلط کام سے باز آ جائے، ایسا اگر معاملہ ہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن صرف ایسے ہی لوگوں کے درمیان اس مسلمان بہن یا مسلمان بھائی کے حوالے سے باتیں کرنے کے لیے اور اس کی جو برائیاں گئے وہ کرنے کی نیت سے اگر باتیں کرتی گئے تو اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ بھی موجود تھی۔ ایک عورت آئی اور اس عورت کا جو قد تھا وہ بہت ہی چھوٹا تھا، یعنی وہ چھوٹے قد والی عورت تھی، وہ ناتی عورت تھی، اس کا قد بہت چھوٹا تھا۔ وہ عورت آئی اور وہ وہاں سے آ کر کے پھر اپنا کام کر کے اپنی ضرورت پوری کر کے چلی گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ عورت جب چلی گئی تو ام المومنین نے کہا کہ وہ عورت تو کتنے پست قد کی تھی، کتنے چھوٹے قد والی تھی، تو جو ان کا قد تھا وہی بیان کیا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو منع کیا کہ ایسی بات مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات اگر اس کے سامنے کی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو برا لگے گا کہ اگر کسی کو چھوٹا قد والا کہا جائے، پست قد والا کہا جائے، یا کوئی بہت لمبا ہے اس کو کہا جائے بہت لمبے ہو تم، تو اگر یہ مذاق کی نیت سے اس کو دل دکھانے کی نیت سے آپ کہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی اس کی پیٹھ پیچھے کہیں گے تو غیبت میں شامل ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے وہ تمام باتیں کہ آپ کسی مسلمان بھائی یا بہن کے سامنے کہیں گی تو ان کو برا لگے گا، وہی باتیں آپ دوسروں کے سامنے کریں اور کسی جائز مقصد کے لیے نہیں، ایسے ہی آپ وہ باتیں کرتی گئے تو یہ غیبت گئے، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اور غیبت کے حوالے سے ایک حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا اور زیادہ سخت جرم ہے، اور غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہ حضور کا ارشاد ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتی ہے کہ غیبت کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ لہٰذا اس فعل قبیح سے، اس برے فعل سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر دو چار عورتیں اس طرح کا کام کرتی ہیں تو ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں اور اچھی اچھی باتیں کریں، دین کے مسائل کے حوالے سے آپس میں گفتگو کریں، اچھے لوگوں کی سیرت کے حوالے سے آپس میں گفتگو کریں، اچھے لوگوں کی زندگی کے حوالے سے آپس میں گفتگو کریں، تاکہ ان کی زندگی سے آپ کو بھی فیض حاصل ہو اور آپ بھی ان کی طرح شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکیں۔